السلام علیکم ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے ایاز صادق کے اس بیان کے حوالے سے جس میں انہوں نے ایک طرح سے کنفیشن کیا کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے، اور جب ابھی نندن کا واقعہ پیش آیا، یعنی پاکستان کو ایک پرائڈ ملا، عزت ملی، رسپیکٹ ملی، پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا، انڈیا تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سرپرائز دینے آیا ہے اور سرپرائز لے کے واپس چلا گیا۔ اس کے طیارے گرائے گئے، اس کے پائلٹ کو گرفتار کیا گیا، اور اس طرح ہمارے جوانوں نے کمال مہارت اور جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح انڈین طیاروں کو گرایا اور ان کو بھگایا اور اس کے بعد زندہ ایک پائلٹ گرفتار کر لیا، یہ دنیا کے جنگی معرکوں میں ایک بہت بڑا معرکہ تھا جس پہ پوری قوم نے فخر کیا، ہم سب نے شادیانے بجائے، لیکن اس ہماری فتح کو بدقسمتی سے شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والے کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ یہ کب تک اس ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، ادارے کب تک خاموش رہیں گے؟ یہ کہانی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یعنی ایاز صادق صاحب نے یہ کیوں کیا؟ آج میں وہ انسائیڈ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات اصل میں یوں ہے کہ مریم نواز اور قبلہ میاں نواز شریف، نون لیگ کا ایک نیریٹو ان دو لوگوں نے طے کیا ہے اور کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملایا ہے جو پارٹی کے لوگ ہیں، جنہوں نے پرنسپلی ایک لمبی ڈیبیٹ کے بعد طے کیا ہے کہ پارٹی ہماری اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گی، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو ہم ہر صورت میں اداروں سے ٹکرائیں گے۔ اداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کا اور پاکستان کے صوبائی خود مختاری، پنجاب کارڈ، جاگ پنجابی جاگ، سندھ کارڈ، بلوچستان کارڈ بھی یوز کرنا پڑا، تو اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ خوفناک ایجنڈا ہے جو آج نواز لیگ لے کے چل رہی ہے، پی ڈی ایم لے کے چل رہی ہے۔ ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب کے بعد یہ ٹکر دیوار کے ساتھ کیوں ماری؟ ویسے ٹکریں تو اچکزئی صاحب مارتے رہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بہت بڑی ٹکر ماری ہے، لیکن ایاز صادق صاحب کو ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ ایاز صادق صاحب نے اتنا بڑی بات کر دی جس پہ پورا بھارت شادیانے بجا رہا ہے، پورا بھارت جشن منا رہا ہے، اور وہ اپنی شکست کو اس بیان کی بنیاد کے اوپر فتح میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی، وزیر خارجہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پاکستان کی آرمی ڈر گئی تھی، اور ہندوستانی حملے کے ڈر کے نتیجے میں ابھی نندن کو فوری طور پہ رہا کیا گیا۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو نون لیگ نے دیا، جو ایاز صادق صاحب نے دیا۔ اگر یہ ایاز صادق صاحب کا اکیلے کا یہ بیان ہوتا تو پھر بھی اور بات تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کے جو اس مزاحمتی نیریٹو کو لے کے لوگ چل رہے ہیں، جس میں مریم صاحبہ کے ساتھ 8-10 لوگ اور ہیں جو اس کے ساتھی ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں نے مریم کے اوپر یہ پریشر ڈالا ہے ایک اجلاس کے اندر کہ ہم لوگ تو فرنٹ فٹ کے اوپر آ گئے ہیں۔ ایک مشاورت ہوئی، ایک دعا دار اجلاس ہوا جس میں ان تمام مزاحمتی رہنماؤں نے کہا کہ ہم لوگ تو فرنٹ کے اوپر آ گئے ہیں، ہم نے زندگیاں رسک میں ڈال دی ہیں، ہم تو فوج سے ٹکرا رہے ہیں، ہم تو آپ کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کا ایک امام خمینی بنا کے ان کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم ٹکرا جائیں گے سارے اداروں سے اور ماریں گے یا مر جائیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاموش ہیں، جو رات کی تاریکی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھتے بھی نہیں، جس میں ایاز صادق بھی شامل ہے۔ جب ان مزاحمتی گروپ کی طرف سے یہ بات قیادت کے سامنے رکھی گئی تو اس کے بعد مریم صاحبہ نے فطری طور پہ تھوڑا سا ڈسٹنس کر لیا ایاز صادق صاحب سے، اور ان لوگوں کو ایک میسج دیا گیا جو خاموش ہیں کہ آئندہ اگر آپ نے نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے، اس پاپولر نیریٹو جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے اور ہماری پارٹی کے اندر رہنا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اسی مزاحمتی گروپ کے ساتھ، اسی سٹائل میں، اسی انداز میں، اسی اگریشن کے ساتھ اور اسی جذبے اور جوش کے ساتھ
آپ چلیں، اسی طرح کے بیانات دیں، اگر نہیں دیں گے تو آپ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک چٹ بنائی گئی اور وہ چٹ ایاز صادق صاحب تک پہنچائی گئی، اور ایاز صادق صاحب کو کہا گیا یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اگر آپ اس پہ بات کریں تو پھر آپ سے گلا غصہ جو بھی ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ صرف چٹ ایاز صادق صاحب کو نہیں دی گئی، اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں نون لیگ کے اندر جو خاموش ہیں، سب کے لیے چٹیں تیار کر لی گئی ہیں، کچھ لوگوں کو چٹیں موصول ہو گئی ہیں، کچھ کو دی جا رہی ہیں، اور سب کی ایک ایک ڈیوٹی انفارمیشن کے ساتھ لگا دی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ڈان لیگ پاکستان کے اندر ہوئی تھی، اس طرح کی کئی ڈان لیگز ترتیب دی گئی ہیں، جس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کے فوج کو، ادارے کو کمزور کرنا، ٹارگٹ کرنا، اور اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے۔ ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے۔ فوج ایک طرح سے پورے ملک کے اندر ایک ماں کا رول پلے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت سا گلا غصہ بھی ہوگا، مجھے بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر ریزرویشن ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ اس کے بغض کے اندر، مشرف کے بغض کے اندر، باجوہ کے چیف آف آرمی سٹاف صاحب جو ہیں ان کے بغض کے اندر آپ یعنی ان کی دشمنی میں ملک دشمنی پر اتر آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، بدقسمتی سے ہو رہا ہے، اور ادارے سن رہے ہیں۔ اور پاک فوج تو ماشاءاللہ اتنی ٹالرنٹ ہو گئی ہے کہ جو ان کا بیسک نیریٹو تھا اس کو بھی شاید وہ بھولتے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے ڈیموکریٹک ہو گئے ہیں کہ وہ ہر گالی بھی برداشت کری جا رہے ہیں، ہر تانا بھی برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کے اندر ٹالرنس بہت ہوگی باجوہ صاحب، آپ اپنے اوپر جو گالیاں پڑ رہی ہیں اس کو برداشت کریں، آپ کے دوستوں کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں اس کو بھی برداشت کریں، لیکن اس ملک کو جب گالی پڑتی ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں، اس پہ ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ آپ خاموش رہیں۔ جب اس دھرتی کو گالی پڑے گی، اس سرزمین کو گالی پڑے گی، اس ملک کو گالی پڑے گی، اور اس کے بعد ادارے خاموش نہیں رہا کرتے، ادارے اپنا رول ادا کرتے ہیں، آئین کی روشنی میں کارروائیاں ہوا کرتی ہیں، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، لوگوں کو اندر ڈالا جاتا ہے، لوگوں کو پروسیڈ کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغض نواز یا بغض نون لیگ کے چکر میں بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کوئی شخص بھی اگر یہ بات کرتا ہے، کوئی وردی والا بھی اگر بات کرتا ہے، اس دھرتی کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پولیس کی وردی میں ہو، فوج کی وردی میں ہو، رینجر کی وردی میں ہو، وہ جرنلسٹ ہو، وہ وکیل ہو، کوئی بھی ہو، اس کی لیمیٹیشنز ہونی چاہیے، حد اور سرحد سب پہ لاگو ہونی چاہیے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ جو شخص اٹھے قائد اعظم کو گالی دے دے، جو شخص اٹھے وہ کہے کہ جی ہمیں اردو پسند نہیں ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے، کوئی شخص اٹھے وہ کہے کہ جی میں پاسپورٹ کے بغیر افغانستان کا بارڈر کراس کر جوں گا، کوئی شخص اٹھے کہے کہ جی میں سرحدوں کو نہیں مانتا، کوئی شخص اٹھے کہے میں نظریہ پاکستان کو نہیں مانتا، کوئی شخص اٹھے وہ کہے کہ قائد اعظم توبہ نعوذ باللہ پاکستان بنانا بہت بڑی غلطی تھا۔ یہ مذاق کا بند ہونا چاہیے، 2020 ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب جیسا جرم انڈیا کے اندر کسی نے اگر کیا ہوتا تو وہ اب تک سکون سے بیٹھا ہوتا، وہ زندہ ہوتا؟ اوم پوری کے ساتھ کیا حشر کیا، صرف پاکستان کے اندر اتنا بڑا شخص تھا، پاکستان کے اندر آیا اور پاکستان کی تعریف کر دی، وہ تعریف ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ فوج کے رول کے اوپر بات کریں، آپ فوج ٹیک اوور کرتی ہے اس پہ بات کریں، آپ فوج کا کوئی جرنیل غلط کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ بھی بات کریں، آپ کا حق ہے، لیکن ود ان دا لمٹس۔ اور جو بات حلف کے اوپر ہوتی ہے، جو بات سٹیٹ سیکرٹ ہے، اس کو کیسے آپ باہر کر سکتے ہیں؟ اور آپ خاص کر ایک ایسے موقع کے اوپر جب ایک گروہ جو ہے وہ اداروں سے ٹکرا رہا ہے، وہ پاکستان سے ٹکرا رہا ہے، اور انٹرنیشنل اس ایجنڈے کی ٹو میں ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس میں تبدیل کیا جائے اور فوج کو کمزور کیا جائے، اور فوج کمزوری کے نتیجے میں بچہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، ملک کمزور ہوگا، تو کیا پاکستان کا ہر دوسرا گھر جو ہے وہاں سے فوج کے اندر ایک فوجی نہیں ہے؟ کیا وہ برداشت کرے گا؟ یہ بائنڈنگ فورس جو پورے پاکستان کی ہے، پورے ملک کو جو چلا رہی ہے، اس کی کمزوری کو برداشت کرے گا؟
میں نہیں سمجھتا کہ فوج کو ٹارگٹ کرنا چاہیے بحیثیت انسٹیٹیوشن، لیکن جو مریم صاحبہ چٹے تقسیم کر رہی ہیں، جو اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے فرسٹریشن میں ایاز صادق صاحب نے کر دیا ہے، اس کو مثال بنائیں اور نشان عبرت بنائیں تاکہ یہ چٹیں آگے تقسیم نہ ہوں۔ اور دوسری بات، مریم صاحبہ ایک بہت بڑی فورس بھرتی کر رہی ہیں، میں آگے جا کے کل اس پہ بات کروں گا، جو پاسبان جن کا نام رکھا گیا ہے اور ووٹ کے پاسبان یہ ہوں گے، نوجوانوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، ورگلایا جا رہا ہے، اور کل کو ادارے کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، ادارے سے ٹکرانے کی باتیں کی جائیں گی، ٹرکی کا انقلاب لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مزید افراتفری نہ پھیلے، اس ملک کے اندر مزید کشت و خون نہ ہو، یہاں پہ انارکی نہ ہو، تو پھر آج ہی اس کے سامنے بند باندھنا ہوگا، آج ہی اس پہ بات کرنی ہوگی۔ آپ کو، پوری قوم کو بتانا ہوگا کہ جس ملک کے اندر افواج یا ادارے کمزور ہوتے ہیں، پھر ان ممالک کا حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ عراق کو دیکھ لیں، ایک وقت تھا کہ وہاں پہ فوج مضبوط تھی، صدام پورے ریجن کے اندر کس طرح بیہیو کرتا تھا، پھر کمزور ہوئی تو آج اس کا نتیجہ دیکھ لیں، وہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ افغانستان کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ نیٹو کی شکل میں 50 ممالک نے کوشش کر کے دیکھ لی، وہاں فوج اور پولیس کھڑی نہیں ہو سکی، ادارے کھڑے نہیں ہو سکے، ایک دفعہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے کیے نہیں جا سکتے۔ لہٰذا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے چند لوگوں کے بکس میں کیا پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی فوج، پاکستان کے باقی اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، یا اپنی لڑائی ڈیسنٹ انداز میں اصولوں کی بنیاد کے اوپر لڑنی ہے۔ سیاست کے اندر تو بدقسمتی سے وہ نظریاتی سیاست بہت پہلے کی فارغ ہو چکی، اب وہ ذاتیات سے ہوتی ہوئی گالم گلوچ تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے نظریاتی ہوا کرتی تھی، پھر شخصیاتی ہو گئی، وہاں سے ذاتیات میں تبدیل ہوئی، اور اب گالم گلوچ تک چلی گئی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس ٹرینڈ کو آج روکنے کی ضرورت ہے۔ باجوہ صاحب، آپ ایاز صادق صاحب کی دھمکیاں آپ کی ذات کی حد تک ہیں تو برداشت کریں، لیکن اس ملک کو اگر وہ دھمکی دیتا ہے، اس ملک کو برا بھلا کہتا ہے، اس سرزمین کو برا بھلا کہتا ہے، تو پھر آپ نے حلف اٹھایا ہے، پھر خاموش مت رہیں۔ اور میں بھی ایک پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، پھر خاموش مت رہیں۔ پھر جو حلف آپ نے اٹھایا ہے، جو قوم آپ کو تنخواہ دیتی ہے، پھر اس کا تقاضا ہے کہ آپ آئین کی روشنی میں اس پہ انصاف کریں۔ جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ وہ حد باندھے اور سب کو مجبور کر دے کہ حد اور سرحد سب کے لیے لازم ہے۔ یہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں، یہاں یہ لکیر نہیں ہے، اس کے نیچے ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں کا خون شامل ہے، پھر جا کے یہ لکیریں، یہ سرحدیں بنی ہیں۔ تو لہٰذا ہر ادارے کو اس پہ رول پلے کرنا ہے، اور سیاستدانوں کو بھی اپنا ایک بند باندھنا ہے، ایک لمٹ اپنی طے کرنی ہے کہ ہم لڑائی میں بھی اس لیول پر جائیں گے، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ بدقسمتی سے ہمیں تو اختلاف کرنا بھی نہیں آتا، ہم اس میں بھی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ بہت شکریہ ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بہت شکریہ۔